بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جہاں نریندر مودی کی زیر قیادت RSS حکومت نے مسلمانوں کی نسل کشی اور جبر و تشدد کی دیگر کارروائیاں تیز کر دی ہیں، وہیں کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے، ان کے وسائل پر قبضہ کرنے اور انہیں معاشی اور اقتصادی طور پر مفلوج کرنے کی سازشوں میں شدت لائی گئی ہے۔ ان چانکیائی، شیطانی اور صہیونی طرز کی سازشوں کو جاری رکھتے ہوئے مودی حکومت نے کشمیر میں مسلمان سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کر کے ان کی جگہ غیر ریاستی ہندوؤں کو تعینات کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر 2 درجن سے زائد سرکاری ملازمین کو یہ بہانہ بنا کر نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے کہ وہ کشمیر میں جاری حق کے خود ارادیت کی تحریک کی حمایت کر رہے ہیں۔ ادریس جان میر نامی یہ اسکول ٹیچر ان اساتذہ میں شامل ہیں جنہیں ملک دشمن قرار دے کر نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے۔ ٹرمینیٹ کرنا، پھر اس کو یہ دیش دروہی کا الزام دینا، دیش کے خلاف معاملہ، یہ کہنا ہمیں انسان کو ہر ایک انسان کو فنڈامنٹل رائٹ ہے جو فریڈم آف سپیچ ہے، وہ کوئی بھی بات کہے جو اس کے دماغ میں ہو، اور اگر کہیں گورنمنٹ یا کوئی اور جو ہے آرگنائزیشن اگر کہیں پہ غلط کوئی سٹیپ اٹھائے تو ٹیچر ہی نہیں بلکہ ہر ایک انسان کو یہ حق ہے۔ ہم بیگ نہیں کر رہے ہیں، ہم ان سے بھیک نہیں مانگ رہے کہ بھائی آپ ہمیں یہ ہم پہ آپ لوگ یہ جو کرو عنایت ہوگی آپ کی، نہیں، بلکہ آپ لوگوں نے ہم سے ہمارا نوالا چھینا، ہم سے ہماری روزی روٹی چھینی، ہمارا پوسٹ چھینا، اور ہم ٹیچر تھے اور ہم ڈیڈیکیٹڈ تھے، یہ ڈیڈیکیشن ہم سے چھینی گئی۔ ہم پہلی بات یہ کہتے ہیں جی ریووک کیجئے اس آرڈر کو۔ ڈاکٹر عبد الباری نائک، جنہیں حال ہی میں نوکری سے نکال کر گرفتار کیا گیا ہے، کہ والد کا کہنا ہے کہ عبد الباری گھر کا واحد کفیل ہے اور ان کی برطرفی سے خاندان انتہائی مشکلات سے دوچار ہے۔ گھر میں بڑا ارننگ مین بھی وہی تھا، گھر کی تمام ریسپانسبلٹی اس کی بیوی بھی ہے، بچہ بھی ہے، اور ماں باپ بھی، ہم لوگ بھی ہے، یہی ایک تھا ارننگ ہیڈ گھر میں۔ عبد الباری کے بھائی کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عبد الباری کو بلا وجہ نوکری سے نکالا گیا ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر باری صاحب کی سروس سے میٹر ریلیٹڈ دیکھتے ہیں تو یہ ٹوٹلی اس سے ایڈورس ہوتا ہے، مطلب نہ ڈاکٹر صاحب کو آج تک کوئی نوٹس آئی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے، چاہے اینٹی کرپشن ہو، چاہے CBI ہو، چاہے NI ہو، چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے، کوئی نوٹس نہیں آئی آج تک۔ ہائی کورٹ میں نے وہ چیلنج کیا FIR، اس FIR میں وہ کس بات پہ چیلنج ہوا کہ یہ فیک اور بیس لیس FIR ہے، اس میں ہائی کورٹ سیدھے لکھ رہا ہے in the summary that the view of the FIR does not suggest that the allegation are vague and complaints the date on which occurrence۔ جہاں پہ بھی ہم FIR کرتے ہیں وہاں پہ ہم لکھتے ہیں ڈیٹ آف occurrence کہ انسیڈنٹ کہاں پہ ہوا ہے، اس FIR میں کہیں پہ انسیڈنٹ نہیں کہ انسیڈنٹ ہوا کہاں ہے، پہلا چیز۔ دوسرا کیا ہے which occurs if any hashtag is not mentioned in FIR number 191/2018۔ اس FIR میں نہ اس پرسن کا نام ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، نہ اس میں لکھا ہوا کہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس پہ ہم یہ FIR دے رہے وہ انسیڈنٹ ہوا کہاں پہ، وہ بھی اس میں مینشن نہیں ہے۔ تو مطلب ہائی کورٹ نے کلیئرلی کہا کہ دس FIR از بیس لیس، میننگ لیس FIR، یہ خود ہائی کورٹ کہہ رہا ہے۔ صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین اساتذہ کو بھی نوکریوں سے برطرف کیا جا رہا ہے۔ I am surprised, rather shocked to know about the termination of my services. I strongly object to the accusations, which are baseless and imaginary. I have been never involved in any undesirable or unlawful activities during my entire life. ہندوتوا حکومت کے اس کشمیر اور مسلم دشمن فیصلے کے خلاف کشمیری ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیریوں کا معاشی قتل کر رہی ہے اور برطرف ملازمین کے اہل خانہ فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ کشمیری عوام نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انہیں ہندوتوا دہشت گردی سے بچانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔